السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیڈٹ کالج فتح جنگ کی جانب سے اپنے تمام طلباء کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے۔ ڈیئر کیڈٹس، کیڈٹ کالج فتح جنگ نے آن لائن کلاسز کا آغاز کر دیا ہے۔ میں سید طیب حسین آپ کو اسلامیات کی کتاب پڑھاؤں گا۔ تو اس سلسلے میں ہم نے یہ آغاز کچھ اس طرح کرنا ہے کہ آپ کے پاس تمام جو بکس ہیں وہ موجود ہیں، آپ کو وہ پرووائڈ کر دی گئی ہیں۔ تو آپ کی جو بک کا جو آغاز کیا جائے گا، تو آپ کی جو بک کے جو ٹاپک ہیں وہ 5 چیپٹروں پر مشتمل آپ کی یہ بک ہے۔ نمبر 1 جس کا جو چیپٹر ہے وہ القرآن مجید کا ہے۔ قرآن کریم کی اس میں کچھ ناظرہ ہے اور اسی طرح کچھ اس کے کچھ صورتیں ہیں اور اسی طرح کچھ اس کی دعائیں بھی ہیں جو آپ نے زبانی یاد کرنی ہیں اور سلیبس میں شامل ہوں گی۔ اس ٹاپک کو ہم نے کیونکہ یہ بائی فیس کیا جاتا ہے تو آپ نے کچھ زبانی یاد کرائی جائیں گی اور آپ سے سنا بھی جائے گا اور یہ ایگزام میں انکلوڈ بھی ہوتی ہیں۔ سیکنڈ جو باب ہے وہ ہوتا ہے ایمانیات اور عبادات میں، کہ عبادات کون کون سی ہوتی ہیں۔ آپ نے 5 کلاس میں بھی اس کے بارے میں پڑھا ہوگا۔ اسی طرح آپ کا جو تیسرا باب ہے وہ سیرت طیبہ ہے اور چوتھا جو باب ہے اس میں اخلاق و آداب ہے اور 5واں باب ہے یہ مشاہیر اسلام ہدایت کے سرچشمے۔ ان تمام باب کو ہم نے پڑھنا ہے۔ تو آج سب سے پہلے فرسٹ آف آل ہم نے پہلے باب سے سٹارٹ نہیں کرنا کیونکہ قرآن مجید کا ہے، تو اس کو ہم بائی فیس پڑھیں گے اور اس کو پھر یاد کریں گے اور آپ سے یہ سنا جائے گا۔ جب آپ کی دوبارہ فیس ٹو فیس کلاسز ہوں گی اس میں یہ سب چیزیں سنی جائے گی۔ آج جو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے وہ باب نمبر 2 ہے، پیج نمبر 10 پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان، ایمانیات اور عبادات میں پہلا جو اس کا جو باب ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے۔ اس کو ہم نے شروع کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے کسی بھی چیز کو شروع کرنے سے پہلے ہم نے اس کو ٹاپک کو معنی کو ہم نے سب پہلے سمجھنا ہوتا ہے۔ میں نے یہاں پر اللہ تعالیٰ پر ایمان، یہ ہمارے کچھ ہم بینگ مسلم ہمارے کچھ عقائد ہیں جن کو عقائد اسلام کہا جاتا ہے۔ وہ عقائد اسلام جس طرح آپ کو یہ لاسٹ کلاس میں یہ بات پڑھائی ہوگی کہ ارکان اسلام 5 پلر آف دا اسلام، اسلام کے جو 5 پلر ہیں یعنی ارکان اسلام جو ہیں کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اسی طرح اسلام کے کچھ بنیادی عقائد ہوتے ہیں کہ جن کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہوتا، جن کے بغیر ایک مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہوتا اگر ان پر عمل نہ کیا جائے تو عقائد اسلام میں سب سے پہلا جو عقیدہ ہے، ایمان مجمل آپ پڑھتے تھے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو اس میں جو ہمارا پہلا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، جو سیکنڈ ہے وہ ہے رسولوں پر ایمان، پھر فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، اسی طرح آخرت پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان۔ تو اس جو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اور آپ کے جو سبق کا ہے اور آپ کے جو سلیبس میں جس چیز کو جس عقیدے کو انکلوڈ کیا گیا ہے وہ ہے توحید، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ہونے پر ایمان۔ اس کو ہم یہاں پر ہم پڑھیں گے۔ تو فرسٹ آف آل آج کے جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں آج ہم 2 چیزوں کو ہم یہاں پر پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ایک چیز ہم پڑھیں گے تو وہ ہوگا سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ ایمان سے کیا مراد ہے، ایمان سے کیا مراد ہے۔ سیکنڈ ہوگا عقیدہ توحید کا مفہوم۔ عقیدہ توحید کا مفہوم بتائیے۔ یہ 2 ہم نے سوالات ہیں ہمارے، ان کے اوپر آج ہم نے یہاں پر بحث کرنی ہے اور اس کو آج ہم نے پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جس چیز کو سمجھیں کہ ایمان سے کیا مراد ہے، ایمان سے کیا مراد ہوتی ہے۔
کہ ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے۔ ہمارا جو مذہب ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم دین پر ہیں، ایمان والے ہیں۔ اس ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس ایمان کے لغت میں معنی کیا ہوتے ہیں، پھر اصطلاح میں اس ایمان سے کیا مراد ہوتی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہاں پر آپ کی بک میں بھی اس کی ڈیفینیشن کی گئی ہے۔ وہ پیج نمبر 10 پر اگر آپ کے پاس بک اپنے سامنے رکھیں اور آپ کے ہاتھ میں لیڈ پینسل بھی ہو، تاکہ جو مشکل الفاظ ہوں گے اس کے جو معنی ہیں وہ میں آپ کو لکھواؤں گا، تاکہ آپ ان کو لکھ کر اپنے انڈر لائن بھی کر لیں ان کو، اور ذہن نشین بھی آپ نے وہ کرنے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایمان سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ آپ اپنی بک کو دیکھیں۔ ایمان سے مراد ہے کسی چیز کی حقیقت کو دل سے تسلیم کر لینا۔ کسی چیز کی حقیقت کو، جو کوئی بھی چیز ہے، اس کو دل سے تسلیم کر لینا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ یعنی جس کی تعریف یہ ایمان کی ہے کہ کسی چیز پر بھی، اب وہ کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کو دل سے تسلیم کر لینا، اس کی حقیقت کو، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اب اس کی مزید ڈیفینیشن کھول کر کیا بیان کرتے ہیں کہ زبان سے اس کا اقرار کرنا، عمل سے اس کی گواہی دینا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ یعنی کسی چیز کی حقیقت کو دل سے تسلیم کر دینا، یعنی ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان پڑھ رہے ہیں، ہم اس کو اللہ تعالیٰ کو حقیقت میں دل سے تسلیم کر رہے ہیں کہ ہمارا خالق اور مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں یہ جان، جسم، ہمیں باڈی اس نے عطا فرمائی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ ایک ہے۔ اگر اس کے علاوہ اور بھی کوئی خدا ہوتا تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا۔ زمین میں یہ جو سورج، چاند، ستارے ایک نظم و ضبط سے چل رہے ہیں، اس کائنات کا جو نظام اپنے نظم و ضبط سے چل رہا ہے، اگر کوئی ایک خدا کے علاوہ کوئی اور خدا بھی ہوتا تو کیا ہوتا؟ اس نظام کو دھرم برم ہوتا۔ ظاہری بات ہے، اب عقیدہ توحید ہم بات پڑھیں گے کہ اگر خدا کے علاوہ کوئی اور خدا بھی ہوتا تو کیا ہوتا؟ جس طرح ایک چیز، ایک پین ہے، ایک مارکر ہے، اس کے اگر دو مالک نکل آئیں گے، ایک کہے گا کہ میرا ہے، ایک کہے گا یہ میرا ہے، تو اس میں کسی ایک کو بھی یہ چیز نہیں پہنچے گی، کسی ایک کے بھی نصیب میں یہ بات نہیں آئے گی، یہ مارکر کسی ایک کے نصیب میں بھی نہیں آئے گا، اس سے کوئی ایک بھی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ اسی طرح یہ کائنات جو ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم اس بڑی کائنات بنائی ہے، یہ ایک خدا نے بنائی ہے، اس کا مالک ایک خدا، اسے تخلیق کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو دل سے تسلیم کرنا، ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کسی چیز کی حقیقت کو دل سے تسلیم کر دینا، زبان سے اس کا اقرار کرنا، ہاں کہ ہم اس کو مانتے ہیں، اور عمل سے اپنے کام کر کے اس کی گواہی دینا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ پر ایمان سے کیا مراد ہے؟ پہلے آپ نے ایمان کی ڈیفینیشن پڑھ لی ہے۔ کیا ڈیفینیشن پڑھی ہے؟ کہ ایمان سے مراد ہے کسی چیز کی حقیقت کو دل سے تسلیم کر دینا، زبان سے اس کا اقرار کر دینا، اور عمل سے اس کی گواہی دینا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ جسٹ ایمان کے لغوی معنی ہے کہ کسی چیز کی دل سے اس کی حقیقت کو تسلیم کر دینا، زبان سے اس کو ماننا، اقرار کرنا، بیان کرنا، اور دل سے اس کو تسلیم کرنے کے بعد اس کو عمل کرنا، عمل سے اس کو وضع کرنے کا، ہاں یہ واقعی یہ سچی بات ہے، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ پر ایمان جو ہمارے جو ٹاپک کا نام ہے، اس سے مراد کیا ہے وہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر لحاظ سے ایک ماننا، ہر لحاظ سے واحد یکتا ایک ماننا، یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے۔ اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا، یعنی اس کا ایک ہونے، وحدانیت کا مطلب ایک ہونے کا اقرار کرنا، اور عمل سے اس کی واحد ہونے کی گواہی دینا، یعنی کہ اس کے زبان سے ہم نے یہ تعریف پڑھی تھی کہ ایمان یہ ہے کہ دل سے اس کی حقیقت کو تسلیم کر دینا۔ اب اللہ تعالیٰ ایک ہے، ہم دل سے اس کی حقیقت تسلیم کر رہے ہیں، اور زبان سے اس بات اقرار بھی کر رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی خدا نہیں، اور عمل کے ذریعے اس کی ہم تسلیم کر رہے ہیں کہ ہاں ایک خدا ہے، ہم ایک خدا کے آگے سجدہ کرتے ہیں، ایک خدا کے آگے جھکتے ہیں، کوئی چیز مانگنی ہو تو خدا سے مانگتے ہیں۔ یہ ایمان کہلاتا ہے اللہ تعالیٰ پر، یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کہلاتا ہے۔ دوبارہ بک کی طرف دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر لحاظ سے ایک ماننا، زبان سے اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا،
اور عمل سے اس کے واحد ہونے کی گواہی دینا، نہیں ایک ہونے کی گواہی دینا۔ عمل کیا؟ کام کر کے ایسے کام کریں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیے ہیں، جو فرائض ہیں، نماز ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دے رہے ہیں، یعنی ایک خدا کے آگے جھکتے ہیں، ایک خدا کی طرف ہم حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ہوتا ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، ہم وضو کر کے فوراً مانگتے ہیں، ایک خدا کے آگے مسجد میں آگے جھکتے ہیں۔ یہ اپنے عمل سے اس کی گواہی دیتے ہیں، یعنی ایک اپنے عمل سے گواہی دینا اور زبان سے اس کو اقرار کر دینا اور اپنے دل سے اس کو تسلیم کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایمان کہلاتا ہے۔ یہ سب سے پہلا جو آپ کو میں نے لکھوایا تھا، ایمان سے کیا مراد ہے، یہ ہم نے یہاں پر دیکھ لیا۔ ایمان سے مراد یہ کیا ہے؟ کسی بھی چیز کو، اس کی حقیقت کو دل سے تسلیم کر لینا، زبان سے اس کا اقرار کر دینا اور عمل سے اس چیز کی گواہی دینا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ دین ہم جو سیکنڈ بات ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان سے کیا مراد ہے۔ سیکنڈ بات یہ ہمیں سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان سے کیا مراد ہے۔ وہی ہم نے پڑھے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان سے مراد یہ ہے کہ ہر لحاظ سے کسی بھی صورت میں ہو، کوئی بھی ہو، آپ کسی بھی موقع پر ہو، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ ایک ماننا صرف دل سے ہی نہیں بلکہ اپنی زبان سے بھی اس بات کا اقرار کرے خدا ایک ہے۔ صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے بھی، جو کام کرے اس سے بھی اس کی اقرار کرتا ہو آپ کا کام ہو، اس کی وہ کام آپ کی گواہی دیتا ہو کہ خدا ایک ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ ایمان سے مراد کیا، اللہ تعالیٰ پر ایمان سے کیا مراد ہے۔ سیکنڈ جو ہمارا جو سوال ہے وہ ہے کہ عقیدہ توحید کا مفہوم کیا ہے۔ اب سب سے پہلے ہم نے یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ عقیدہ کسے کہا جاتا ہے۔ عقیدہ کسے کہا جاتا ہے؟ عقیدہ، لفظ عقیدہ، یہ لفظ عقیدہ ہے، یہ کسے کہا جاتا ہے؟ یہ لفظ جو ہے، یہ لفظ نکلا ہے عقل سے، کہ جس کے معنی ہوتی ہیں، اس کے معنی ہے گرا لگانا یا باندھنا۔ گرا لگانا یا باندھنا، یعنی کوئی بھی ہم بات کرتے ہیں، یعنی اس چیز کے ساتھ ہم یقین کر لینا، تسلیم کر دینا اس کو، یعنی گرا لگانا عقد سے ہے، یعنی ہم کسی چیز کو پکے اپنے پلے باندھ دینا، یعنی جس چیز کو ہم نے مان لیا ہے، اب ہمارے اوپر ہزاروں باتیں پائی جائیں کہ یہ بات اس طرح نہیں ہے، لیکن ہمیں اس پر یقین ہو دیا ہے، اپنے پلے ہم نے باندھ دیا اس کو۔ ہمیں خدا پر ایک ہونے پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد۔ اب ہمارا یقین ہے کہ خدا نے جب ہمیں ایک کہا کہ میں ایک خدا ہوں، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تو یہ ہمارا بلیو ہے، یہ ہمارا یقین ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اس بات کو یہ عقیدہ کہلاتا ہے۔ اب عقیدہ توحید کا مفہوم ہم نہیں پڑھنا ہے۔ عقیدہ سمجھ لینا کسی بات کو مان لینا، تسلیم کر دینا، سچی طرح مان لینا، اس کو یقین کر لینا اس کو۔ اب توحید کیا ہے؟ لفظ توحید، لفظ توحید کیا ہے؟ یہ توحید لفظ ہے، یہ توحید عہد سے نکلا ہے، عہد، قل هو اللہ احد، جس کے معنی ہوتے ہیں ایک، جس کے معنی ہوتے ہیں ایک۔ عقیدہ توحید، یہ آج ہم بات کریں گے۔ عقیدہ توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، یہ عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ اس کے اوپر آج ہم ابھی اس کا آپ کے بک کے اوپر توحید کا جو آپ اپنے ہیڈنگ دی گئی ہے، پیج نمبر 10 پر اس کو دیکھیے، یہ بک والے اس کے بارے میں کیا لکھتے ہیں۔ توحید سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اس بات پر یقین رکھنا کہ اس کی ذات اور صفات کے تقاضوں میں کوئی بھی چیز کا شریک نہیں ہے۔ مسلمان ہر روز کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس بات کو دوبارہ دیکھیں کہ توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اس بات پر یقین رکھنا کہ اس کی ذات میں، یعنی اللہ کی ذات ہے، اس جیسے کوئی دوسرا ذات نہیں ہے۔ اس کی جو صفات ہیں، یعنی اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ رؤوف ہے، یعنی اس جیسا کوئی نہیں ہے،
جتنا اللہ اپنی مخلوق پر رحم کرتا ہے جیسا کوئی اور رحم نہیں کر سکتا. جتنا اللہ اپنی مخلوق پر کرم کرتا ہے اس کی صفات جیسا بھی کسی کو صفات نہیں ماننا. یہ صفات کے تقاضوں میں اس کو شریک نہیں ٹھہرانا. یہ توحید کہلاتا ہے. یہ تو عقیدہ توحید کہلاتا ہے. اسی طرح دیکھیں کہ کلمہ طیبہ میں دو باتوں کا اقرار ہے. ایک اللہ تعالیٰ کی توحید کا اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا ہے. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے نبی وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. عقیدہ توحید سے مراد اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے. وہ تمام خوبیوں کا مالک ہے, ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے, حی القیوم ہے, ہر نقص اور عیب سے پاک ہے اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے. قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ لا الہ الا ہوا لہ الاسماء الحسنی. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, اس کے اچھے اچھے نام ہیں. یعنی یہ بات یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہ اس جیسا کوئی ذات ہے ہی نہیں. کیونکہ تمام کائنات کی ہر چیز کو ایک خدا نے پیدا کی, ایک خدا نے پیدا کی. تو اس جیسا جو ہے وہ کوئی نہیں ہو سکتا, خدا جیسا کوئی نہیں ہو سکتا, نہ ہی خدا کی صفات جیسی کوئی صفات کسی کی ہو سکتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرمایا اپنے بارے میں کہ اللہ وہ اللہ ہے, لا الہ الا ہوا, اس کے سوا کوئی الہ خدا نہیں ہے. وہ الاسماء الحسنی, اچھے اچھے جو نام ہیں اسی کے لیے ہیں. ایک دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا اپنے بارے میں, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. هو الحی القیوم, وہ زندہ رہنے والا ہے اور قائم رہنے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. اب اس بات کو یاد رکھیں یا یقین رکھنے کہ آج ہم نے جو دو سوال آپ کو میں نے پڑھائے ہیں, ایمان سے کیا مراد ہے, اللہ تعالیٰ پر ایمان سے کیا مراد ہے, دوسرا عقیدہ توحید کا مفہوم. یہ دو سوال آج ہم نے پڑھے ہیں. یہ آپ کے ایکسرسائز بھی سوال ہیں, سوالات کو میں ساتھ لکھ کے لے کر چل رہا ہوں تاکہ آپ اس کے جو اپنی جو کاپیز آپ کو دی گئی ہیں اس پر آپ اس کو نوٹ بھی کر لیں اور ان کو لکھ بھی لیں وہاں پر. تو یہ جو آپ کے پیج نمبر 13 پر ہیں یہ دو سوالات کہ ایمان سے کیا مراد ہے اور عقیدہ توحید کا مفہوم بتائیے. یہ دو سوال ہیں. یہ ابھی میں آپ کو دوبارہ اس کا صاف کر کے یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں کہ ایمان سے کیا مراد ہے. دوسرا ہے عقیدہ توحید کا مفہوم بتائیے. یہ دو سوالات ہیں بیٹا. ان دو سوالات کے آپ کے نشان جو ہیں وہ میں آپ کو یہاں پر سمجھا بھی دیتا ہوں کہ اس کے دو سوالات کے نشان کہاں پر ہیں. کہ پہلا جو ہے وہ ہم نے شروع سے سٹارٹ کیا تھا کہ ایمان سے مراد کیا ہے. یہ ایمان سے مراد یہاں سر ایمان, یہ دوبارہ پڑھنے لگا ہوں, پیج نمبر 10 پر ہے. اس پر اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی آ جاتا ہے اور ایمان سے کیا مراد ہے پورا آپ نے لکھنا ہے تاکہ پوری بات آپ کو سمجھ آ سکے. کہ ایمان سے جو پہلا سوال ہے اس کا پیج نمبر 13 میں پہلی لائن ہے ایمان سے مراد کسی چیز کی حقیقت کو دل سے تسلیم کر لینا, زبان سے اس پہ اقرار کرنا اور عمل سے اس کی گواہی دینا. اللہ تعالیٰ پر ایمان سے مراد اللہ تعالیٰ کو ہر لحاظ سے ایک ماننا, زبان سے اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور عمل سے اس کی واحد ہونے کی گواہی دینا. یہ جو پہلا سوال ہے اس کو آپ نے یہ جواب یہاں سے یہاں تک ہے. پھر جو نیکسٹ ہے عقیدہ توحید کا مفہوم, یہ ہم مفہوم ہے اس کو یہاں سے لے کر اگلے پیج تک پورا لکھیں گے, پیج نمبر 10 سے لے کر پیج نمبر 11 تک. کہ توحید سے مراد میں آپ کو پڑھ رہا ہوں کیونکہ جو یہاں پڑھوں گا یہاں سے آپ نے نشان لگانا ہے. توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اس بات پہ یقین رکھنا کہ اس کی ذات اور صفات کے تقاضوں میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے. مسلمان ہر روز کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اقرار کرتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بھی آپ نے یہ کاپی پر آیات نے انگلش عربی نہیں لکھنی, صرف اس کی آپ ترجمہ لکھ لینے ہیں. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب کلمہ طیبہ میں دو باتوں کا, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت, اللہ تعالیٰ کی توحید, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے. عقیدہ توحید سے مراد اس بات پہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں, وہ تمام خوبیوں کا مالک ہے, ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے,
نقص اور عیب سے پاک ہے اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔ اس دوسری جگہ تعالیٰ کے محبوب ہونے کے بارے میں ارشاد ہے، ترجمہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور قائم رہنے والا ہے۔ یہ پیج نمبر 10 سے لے کر یہاں تک یہ دوسرا سوال آپ نے یہ کرنے ہیں۔ یہ آپ نے ہوم ورک بھی آپ کا یہ ہوگا، تو جب نیکسٹ کلاس سے پہلے آپ نے مجھے ہوم ورک بھی سبمٹ کروا دینا ہے۔ جس کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی وہ کمنٹس کے ذریعے مجھ سے وہ پوچھ سکتا ہے، یا میرا پرسنل نمبر بھی آپ کے پاس موجود ہے، واٹس ایپ پہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔